حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے اور آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے، اسی قبیلے سے ہے جو قبیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے۔ خاندان آپ کا بنو ہاشم ہے، بنو امیہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو ہاشم ہے۔ بنو ہاشم کے بعد سب سے بڑا خاندان بنو امیہ کا خاندان ہے۔ آپ اسلام لائے، مورخین لکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنا اسلام چھپائے رکھا، اسے ظاہر نہیں فرمایا، یہاں تک کہ جب فتح مکہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا، آپ مکے میں داخل ہوئے، اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام کو ظاہر فرمایا۔ ان کے والد ابو سفیان یہ بڑے لیڈر تھے اور یہ بھی فتح مکے کے موقع پر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ ان کی والدہ حضرت ہندہ وہ بھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئی۔ جب ان کی والدہ مسلمان ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اسلام کو قبول کیا، تو حضرت معاویہ کی والدہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اسلام لانے سے پہلے آپ کا خیمہ مجھے سب سے زیادہ مبغوض تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد تمام خیموں میں سب سے محبوب ترین خیمہ اب آپ کا خیمہ میرے نزدیک ہو گیا ہے۔ پھر گھر گئی اور جتنے بت تھے ان تمام بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالا اور کہا کہ تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ ان کے شوہر ابو سفیان جو حضرت معاویہ کے والد ہیں وہ مسلمان ہوئے۔ جس وقت مسلمان ہوئے اس وقت ان کی عمر 70 سال تھی۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 2 درخواستیں کی۔ پہلی درخواست یہ کی، اے اللہ کے رسول، مجھے حکم دیجئے کہ میں غزوات میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں، جہاد میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں، تاکہ جہاں آپ ہو وہاں میں بھی ہوں، جہاں آپ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو وہاں میں بھی مقابلے میں کھڑا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا۔ غزوہ حنین میں ابو سفیان بھی شریک ہے، اور غزوہ حنین میں جب کفار کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو اس وقت ایک جماعت ایسی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑی رہی، ان کے پاؤں نہیں اکھڑے، وہ اسی جگہ رہے۔ اس جماعت کے اندر ابو سفیان بھی کھڑے تھے۔ طائف کا محاصرہ ہوا تو اس موقع پر ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا اور ان کی ایک آنکھ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، عرض کی، اللہ کے رسول، میری ایک آنکھ ضائع ہو گئی اللہ کے راستے میں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تمہاری آنکھ واپس لوٹا دے گا، اور اگر تم چاہو تو اسی طرح رہنے دو، تمہیں اس کے بدلے جنت ملے گی۔ ابو سفیان نے عرض کی، اللہ کے رسول، مجھے جنت قبول ہے۔ یہ ہے ابو سفیان، لیڈر آف دا مکہ، فادر آف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے ہی اسلام قبول کیا، اب اسلام کے لیے قربانیاں دینا شروع کی۔ ان کی والدہ اور وہ بھی مسلمان ہوئی، والد بھی مسلمان ہوئے، اور دوسری درخواست ان کے والد نے یہ عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا ہے معاویہ، یہ پڑھا لکھا ہے۔ اس دور کے اندر پڑھے لکھے لوگ کم ہوتے تھے۔ فرمایا عرب کے اندر یہ میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے، آپ اسے اپنا کاتب بنا لیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست بھی قبول فرمائی اور حضرت معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیا، یوں سمجھ لیجئے پرسنل سیکریٹری بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو خطوط جاتے تھے وہ آپ لکھتے تھے، جو وحی آتی تھی وہ وحی آپ لکھتے تھے، اسی لیے آپ کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔